الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے توحید کی، ساری تعریفیں، ساری حمدیں، ساری ثنائیں اور سارا کچھ صرف کس کے لیے ہے؟ للہ، صرف ایک اللہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں۔ کون ہے؟ اللہ رب العالمین، جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے۔ یہ ہے توحید کا بیان۔ الرحمن الرحیم، کون ہے؟ اللہ جو بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ توحید کا بیان ہے۔ مالک یوم الدین، یہ قیامت کے دن کا بیان ہے۔ کون ہے مالک؟ ساری حکومتیں آتی ہیں اور جاتی ہیں، ٹوٹتی ہیں اور بنتی ہیں۔ ساڈی ٹوٹی نہیں، جڑے نے چنگا، اسی پنجابی آخر ہیں نا، چنگا لاکھ لایا۔ سارے کٹھے ہو کے آئے سن بھائی چیزی لینی ہے، انہیں چیزی بھی دیتی نال سوٹا بھی جی کر کے ہو جاؤ۔ صاحب وہ بن گیا ہے، چلو آگے گل میں سمجھا گیا۔ صاحب وہ بن گیا ہے، ایک بندے نے شروع کی تھی نا لسی، اور لسی کا پورا چھنا جڑا ہے نا وہ پیوے کرنے، وہ پیوے کر رکھیاں سن اس مچھاں چنگیاں میں کٹا کے بڑیاں کٹے چنگیاں، وہ جیوں کہ وہ چھنا نیڑے کرے نا وہ مچھاں کی تو وہ بچ جا پین، کہ وہ کسی وڈیرے سمجھایا کبھی کے گھر لسی تے میرا خیال ہے کچھ چھڑنی نہیں، یہ تے تیری جان ہے، ان جکار مچھاں نو کی کر لا تے ایویں وچ جاندی ہے تے وچ کدے بیماری لگے دی اچھا آندا چاچا جی گل تے تہاڈی ٹھیک ہے۔ او عزت آن جان والی شے تے لبنی کی چاہیے، لسی لبنی چاہیے۔ چلو تہاڈے پیر مچھاں لا دیں، او جو مچھوں سے دادو کے صاف شاف کر کے اگلے دن تے گیا ہوئے تے آندا چاچا تیری گل منی آ گیا لے لسی پاؤ۔ انہاں کیا پتر مجھ بیچ سنی پی لا لسی۔ انہاں سارے رل کے نا بنایا منصوبہ، اسی لینے کرسی تے سانو لبنا اقتدار تے منڈیاں بھی پائیاں نے، پنجاب تیرا، سرحد میرا، بلوچستان تیرا تے سندھ تیرا۔ اس آخیا میں بھی پٹھان کا پتر نہ ہویا کہ تمہیں سارا دے گیا۔ اس آخیا چلنی نے کرو کٹھے تے ہو جاؤ نا ایک باری مچھاں تے لا دیو۔ اگلی بار کئی لسی وہ لبے گی ماجے نال، اس جڑے آج ماجی بیچ ہے۔ جاؤ بھائی سارے کسی کا لے لو کہ نہیں لے رہے بھائی سارا آئے انہوں نے کہا کہ سارے وقت کنیاں کبینہ شبینہ لاؤ جنی لسی لینی ہے۔ حال انہوں نے یعنی کہ بھوکے ہون نا انہوں نے حال یہی ہوتا ہے اقتدار دے رسیا۔ پر مالک کون ہے؟ مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ سارے اختیارات اسی کے پاس ہیں، کسی کی مجال نہیں جو اس کے اقتدار کو چیلنج کر سکے۔ وہ قیامت کے دن آوازیں دے کے ندا دے کے وہ یہ کہے گا این المتکبرون این الجبارون، کہاں ہیں وہ اکڑنے والے؟ میرا اقتدار بڑا مضبوط ہے، میں سپر پاور ہوں، میں دنیا کو کنٹرول کرنے والا ہوں۔ کہاں ہے وہ بش، وہ مشر، وہ ٹونی، وہ سکندریان، وہ سارے کہاں ہیں؟ بولو تو صحیح نا، این المتکبرون این الجبارون۔ اور سرکش اور خالی زمین میں کہنے والے انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، وہ کہاں ہیں سارے؟ پر آواز کوئی نہیں آئے گی۔ میرا رب اس دن آواز دے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔
تیار ہوں، آج عدم اعتماد کے لیے بھی میں تیار ہوں، کوئی آئے تو صحیح نا، اور جواب کوئی نہیں آئے گا، جواب میرا رب دے گا، للہ الواحد القہار۔ آج ایک اللہ کی بادشاہی جو قہار زبردست ہے، یہ ہے مالک یوم الدین، یہ قیامت کا حال آ گیا۔ اب جی ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ اعلان ہے، یہ احکامات آ گئے ہیں، یہ کیا آگے ہیں؟ احکامات شروع ہو گئے ہیں۔ آگے جی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں اس راستے پہ چلا، سیدھے راستے پہ چلا، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر آپ نے کیا کیا ہے؟ انعام کیا ہے۔ یہاں نبوت و رسالت کا تذکرہ آ گیا ہے، وہ 5ویں پارے میں موجود ہے۔ انعام کا یہ کون ہے منعم علیہ؟ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ کون ہے جن پر انعام ہوا؟ فرمایا اللہ کا انعام ہوا نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر، اور یہ سارے کیا ہیں؟ حسن اولئک رفیقا، ان کی رفاقت سب سے بہترین رفاقت ہے، اس سے زیادہ بہترین رفاقت کوئی نہیں۔ اب یہاں نبی دین آیا ہے تو یہاں کیا مراد ہے؟ رسالت مراد ہے۔ کتنے آگے؟ توحید بھی آ گئی، رسالت بھی آ گئی، اور قیامت بھی آ گئی، احکام بھی آ گئے۔ اب بھی دو رہ گئے، ماننے والوں کا حال اور نہ ماننے والوں کا حال۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یہ ماننے والوں کا حال ہے، میرے مولا ان کے راستے پہ چلا جن پر تو نے کیا کیا ہے؟ انعام کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جن پہ غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے، یہ نہ ماننے والوں کا حال ہے۔ اتنے پورے ہو گئے کہ نہیں؟ یہ پورے ہو گئے۔ یہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے تقریر کی ہے، اور مولانا حسین علی رحمہ اللہ قرآن کا وہ قرآن سے موتی نکالنے والا بندہ اور قرآن کی تفسیر قرآن سے کرنے والا بندہ، وہ فرماتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ تفسیر ہے کہ آپ پورے قرآن کے 4 حصے ہیں، کتنے جی؟ 4 حصے ہیں، اور چاروں ہی الحمد سے شروع ہوتے ہیں۔ جس سے الحمد سے شروع ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ فاتحہ کا الحمدللہ رب العالمین، یہ پہلا حصہ ہے، اور اس حصے میں خالقیت کا بیان ہے۔ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ، ایک اللہ، اور کوئی پیدا کرنے والا نہیں۔ اور یہ حصہ جائے گا، سورہ مائدہ ختم ہو جائے گی، للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، یہاں تکمیل ہو جائے گی۔ اب دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، سورہ انعام کا آغاز ہو رہا ہے، الحمدللہ
اسرائیل کی تکمیل ہو رہی ہے اور فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. یہ دوسرا حصہ ہے اور اس میں بیان ہے جب خالق رب ہوا تو اس میں بیان ہے رب بھی پھر کون ہے؟ وہی اللہ، خالق بھی وہ اور پالنے والا بھی وہی. اور دوسرے حصے میں ربوبیت کا بیان ہے. تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے سورہ کہف سے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. یہ بھی کیا شروع ہو رہا ہے؟ الحمدللہ سے شروع ہو رہا ہے، آغاز ہو رہا ہے اور یہ جائے گا سورہ سبا تک. پھر آگے آغاز ہوگا سورہ فاتر سے. الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء. یہ چوتھے حصے کی ابتدا ہو رہی ہے. پہلے حصے میں خالقیت کا بیان ہے، دوسرے حصے میں ربوبیت کا بیان ہے، تیسرے حصے میں کہ مالک و مختار وہی ہوا، کارساز اور متصرف وہی ہوا، برکتیں دینے والا وہی ہے. اس کے سامنے کسی کی مجال نہیں جو اس کے سامنے دم بھی مار سکے. اور چوتھے حصے میں جس کی طاقتیں ہیں، جس کا زور ہے اور جس کے سامنے کسی کے بولنے کی طاقت نہیں، وہی کائنات کا مالک ہے. اور قیامت کے دن وہ تخت لگائے گا اور فیصلے کرے گا. یہ چار مضامین ہیں یہ پورے قرآن مجید کے. اب سب کا فرمایا ان لکل شیء لباب ولباب القرآن الحوامیم. ہر چیز کا ایک خلاصہ ہوتا ہے. ہر چیز کا کی ہوتا ہے ہاں لسکیرڑ کیے تو کیا میں ہوتے ہیں مکھن آتا ہے نا. ہر چیز کا خلاصہ ہوتا ہے. پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ حوامیم سبع. کیا جی؟ حوامیم سبع. 7 حوامیم ہیں. سورہ زمر سے ابتدا ہو رہی ہے. سورہ زمر کا دعویٰ کیا ہے؟ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ. سبحان اللہ. فَاعْبُدِ اللَّهَ کا معنی اس اللہ کو پکارو. عبادت کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی پکار. یہ میں نہیں کر رہا، قرآن کر رہا ہے. سورہ حامیم مومن اگلی سورت میں موجود ہے. یہاں ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ، وہاں کیا ہے؟ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. سبحان اللہ. فَاعْبُد کا معنی کر دیا فَادْعُوا اللَّهَ، اللہ کو پکارو. کیسے پکارنا ہے؟ یا وہاب الحق بیڑا ٹھک یہ بھی، یا علی مشکل کشا یہ بھی، یا معین الدین چشتی بننے والی کشتی یہ بھی. فرمایا مجھے ایسی پکار نہیں چاہیے، مجھے کیسی پکار چاہیے؟ مخلص اللہ الدین. سبحان اللہ. کیسی پکار چاہیے؟ خالص. خالص چاہیے. میں تو کی دینا خالص دینا کہ منوی کی چاہیے خالص چاہیے. اب دو باتیں آئی، فَاعْبُدِ اللَّهَ اور دوسری کیا آئی؟ فَادْعُوا اللَّهَ. یہ دونوں پورے قرآن مجید کا خلاصہ. اور یہ سارا خلاصہ سمجھ کے آ رہا ہے کہاں؟ سورہ فاتحہ کے اندر یہ دونوں مضمون موجود ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سبحان اللہ.
سبحان اللہ. یہ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کی. اللہ کی. رکوع سجدے طواف منت نظریں اور چڑھاوے کس کے؟ اللہ کے. ہم اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں. اور دوسرا ہے فادعوا اللہ، وہ ہے ایاک نستعین. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب تو سوال کیا کر تو سوال کس سے کیا کر؟ اللہ سے. اللہ سے کیا کر. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تم مدد مانگا کر تو کس سے مانگا کر؟ اللہ سے. ہاں، نبیوں کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کو پکارنا. ولیوں کا راستہ کیا ہے جی؟ اللہ کو پکارنا. کسی نبی نے، کسی ولی نے یہ نہیں کہا مجھے پکارو، سب نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین. سبحان اللہ. بے شک. اب ایاک نعبد و ایاک نستعین میں سارے قرآن کا خلاصہ ہے، اور اس کا خلاصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسے جی؟ یہاں پھر بفائل معصوف ماننا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم استعینوا، اللہ کے نام کے ساتھ ہم مدد مانگتے ہیں. کون ہے؟ اللہ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اب ایاک نستعین وہ کہاں گئی جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بسم اللہ کی جو با ہے، اس با کو کہتے ہیں با استعانت. کیا کہتے ہیں؟ با استعانت. استعانت. استعانت کا معنی ہوتا ہے مدد مانگنا، یہ معنی ہے. اور آخری بات کہوں، با کے نیچے کیا ہے؟ زیر. ہے زیر. زیر. سارے قرآن دا خلاصہ زیر کے اندر ہے. جی مطلب ساری کائنات زیر تے او زبردست. بے شک. کسی بھی مجال نہیں کہ وہ دے سامنے بول سکے. سارے وہ دے سامنے عاجز تے مسکین نے اے خلاصہ ایک انداز نہ تواڈے سامنے رکھ دیتے ہیں. تے باقی پھر صحیح ہوں تفصیلہ پھر صحیح تے انشاءاللہ زندگی رہی تے کل سورہ بقرہ. سورہ بقرہ میں کیا مضامین ہے وہ بھی سننے والی ہے. زندگی رہی تو کل انشاءاللہ. وَمَا عَلَيْنَا